السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لیسن نمبر 5 مخارج۔ آج بھی آسان ہے۔ آج کا مخرج ہے طوا۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ توئیں، اور عربی میں طوا الف کے اضافے کے ساتھ۔ اب اس کو نا جب آپ منہ بند کر کے کرتے ہیں نا تو ناک میں آواز چلی جاتی ہے، تو تو۔ منہ تھوڑا سا کھولیے، طوا طوا، تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جہاں ناک میں آواز لے کر جانی ہے تو وہ قواعد میں آ جاتی ہیں، لیکن حروف جو ہیں وہ آپ نے بغیر ناک میں لے کے گئے پھر ادائیگی کرنی ہے، ورنہ پھر وہ مسٹیک مانی جاتی ہے۔ تو منہ کھول کے تھوڑا سا منہ کھولیے، تو تو تو، ناک میں نہیں آواز جانی چاہیے۔ جب زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ سے لگے تو طوا ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے 3 حروف ہو گئے۔ سب سے پہلے جب زبان کی نوک ثنایا اولیہ کی جڑ یعنی مسوڑے اور دانت کے درمیان میں رکھیں، دانت کو بھی زبان لگتی رہے اور مسوڑے کو بھی، تو پھر بولیں، ہونٹوں کو فلیٹ کر لیجئے، تا دال۔ اب ہونٹوں کو نارمل کر لینا ہے اور زبان وہیں رکھنی ہے، پیچھے سے زبان کو اٹھائیے، تو تو تو، ت دال تو، ت دال تو، یہ ایک گروپ بن گیا۔ اب دیکھیے زوئیں، اردو میں ہم کہتے ہیں زوئیں ظروف والا، رو۔ جب زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے کنارے سے لگے تو رو ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے غور کیجئے تو پہلے 2 حروف بھی ہم نے اسی مخرج سے ادا کیے، س زال، س زال، س زال، رو۔ زو موٹے حروف میں سے ہے، اسی طرح طوا بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ سا اور زال کی ادائیگی ہونٹوں کو فلیٹ کر کے کریں گے، اور زو کی ادائیگی ہونٹوں کو نارمل رکھ کر پیچھے سے زبان کو اٹھائیں گے جڑ سے، یعنی ہمارا منہ نا بھر سا جاتا ہے جس سے موٹی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ وہ وہ۔ اب دیکھیے عین، اردو میں بھی عین ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی عین ہی کہیں گے، لیکن لکھنے میں فرق آ جائے گا، عین یا نون۔ عین وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اب حلق کے اگر ہم 3 حصے کریں، ہمارا منہ ہے نا جہاں سے ہم یہ مخارج سیکھ رہے ہیں، منہ کے قریب والا حصہ اس کو کہتے ہیں ادنی حلق، ادنا قریب کی چیز کو کہتے ہیں، اور دور کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اقصی۔ ادنا اور اقصی کے درمیان والے حصے کو کہتے ہیں وسط حلق، تو عین وہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہا بھی وسط حلق سے ادا ہوتا تھا، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا تھا؟ سانس والا اس کو کہتے ہیں، جس سے ہمیں یاد رہ جائے گا۔ عین، عین کی ادائیگی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ جو ہمارے حلق کی ہڈی ہے وہاں پر آپ نے انگلی رکھنی ہے، اور جب ہم عین بولیں گے نا تو وہ ہڈی ہلے گی۔ عین عین عین، شروع میں آپ کی آواز موٹی سی آئے گی، لیکن پریکٹس ہونے کے بعد پھر آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل باریک جیسی ریکوائر ہے وہ انشاءاللہ ادائیگی ہوگی۔ عین عین عین، کیونکہ عین جو ہے وہ باریک حروف میں سے ہے۔ غین، غین جہاں سے خا کرتے ہیں نا، خا 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 خا، وہیں سے غین، خا غین، ایک ہی مخرج ہے ان دونوں کا۔ کیا ہے؟ ادنی حلق، منہ کے قریب والا حصہ۔ غین موٹے حروف میں سے ہے، خا بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ آج کا آخری مخرج ہے فا، اردو میں کہتے ہیں فے اور عربی میں کہتے ہیں فا، الف کے اضافے کے ساتھ۔
یہ تھوڑا چینج ہے. جب ثنایا اولیاء کا کنارہ نچلے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. اب اوپر والے سامنے کے 2 دانت، ان کا کنارہ ہم نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے ٹچ کر لیں. پہلے ٹچ کرنے کے بعد پھر بولیں فا فا فا. ہونٹوں کو فلیٹ کر لینا ہے. فا جو ہے باریک حروف میں سے ہے. آج کے مخارج دیکھ لیتے ہیں. حروف تہجی، اور ان کا دوسرا نام کیا ہے؟ مفردات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد قاد طا را عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ جو کوئی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. محنت کیجیے اللہ رب العالمین کے راستے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.